کی باتوں سے میں یہ سمجھاؤں کہ انسان کے اندر شاید کچھ الارمز ہیں کہ اس کی طبیعت، اس کا مزاج اسے خود بتا دے گی کہ وہ کیا کھانا چاہ رہا ہے یا اس کی باڈی کے لیے کیا ٹھیک ہے. اور ہر انسان کی ڈفرینٹ ایک ڈیمانڈ ہے. تو مے بی سب تو نہیں ایسا، لیکن یہ کہ کچھ ڈائٹیشین میں بھی یہ مسٹیک کرتے ہوں کہ ایک ہی فارمولا یا ایک ہی سارا وہ پلان ہر انسان پہ ہی جو ہے وہ اپلائی کر دیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ اندر سے ایک ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں خود پتہ لگ جاتا ہے، وہ سسٹم لیٹ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے کریونگ پیسٹریز کی ہو رہی، کیک کی ہو رہی، تو وہ بھی اندر کا سسٹم بول رہا ہے یا وہ کیا ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی، اگر کسی شخص کو یہ کریونگ ہو رہی ہے کہ مجھے پیسٹری کھانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبی نقطہ نظر سے کہ اس کے اندر یہ وسعت ہے. اچھا، خشکی اس کے اندر بڑھ چکی ہے، اب وہ کریمی چیز کھانا چاہ رہا ہے. صحیح. اگر وہ دیہاتی ہے تو وہ کہے گا جی میں تو گھی کا ایک چمچ پی لیتا ہوں. صحیح. اور اگر وہ شہر کا علاقے کا ہے تو وہ کہے گا جی میں تو اپنی پسندیدہ بیکری کا جا کے وہ چیز کیک کھاؤں گا یا دوسری. تو دیکھنا یہی ہے کہ کیا وہ فطرت کے اوپر ہے کہ نہیں. صحیح. اگر اسے ویسے ہی یاد آ گیا اس کا ذائقہ، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا، اس میں ایک اور بہت بڑی کمرشلزم اس میں ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو انسان کی اندر اس کے احساس کو بیدار کرتی ہیں. کریونگ جو کریونگ سے کہتے ہیں. میرا ایک پیشنٹ تھا، مسلسل وہ 3 سال سے برگر کھاتا تھا. اچھا، مسلسل ڈیلی وہ گھر کا کھانا کھاتا ہی نہیں تھا. اچھا میں اسے بڑا حیران تھا کہ تم اسے بور نہیں ہوئے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اسی کی جب بھوک لگتی ہے تو مجھے یاد ہی آتا ہے. وہ اسی کمپنی کا وہ برگر کھاتا تھا اور اسی کے پاس جاتا تھا. اب یہ کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ انسان تو بڑا تنوع پسند ہے. صحیح. انسان تو بور ہو جاتا ہے. بالکل. آپ کسی کو مسلسل اگر چاول کھلائیں تو اس سے بور ہو جائے گا. آپ لسی ناشتے میں روزانہ نہیں پی سکتے، ایک جیسی خوراک روزانہ آپ کھا نہیں سکتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ 3 سال سے ایک ہی ٹائپ کا برگر کھا رہا ہے؟ وہ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو اس کو احساس دلاتی ہے کہ یہ جس طرح ہم ایڈکشن کہتے ہیں اس کو. صحیح، بالکل صحیح. بیسیکلی یہ ایڈکشن ہوتی ہے. جس طرح کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ کیا ابھی اپنے نشے سے فیڈ اپ ہوئے ہیں؟ انہیں تو ڈیلی چاہیے. بالکل. اندر سے ڈیمانڈ، تو یہ اندر کی ڈیمانڈ فیک بھی ہوتی ہے، ریئل بھی ہوتی ہے. صحیح. تو ریئل ڈیمانڈ اسی کے اندر ہوگی کہ جو فطرت کے اوپر قائم ہوگا. بالکل ٹھیک. اور جو جس کی فطرت پرورٹڈ ہے وہ کہاں پہ؟ یعنی فطرت کے جو لائف سٹائل ہے، پروفیٹک لائف سٹائل، جو ڈائٹ پروفیٹک ڈائٹ ہے، پھر یہ کہ جلدی سونا، صبح اٹھنا اور فطرت کے مطابق عمل کرنا. پھر جیسے نماز میں سمجھتا ہوں وہ عمل انسان کی فطرت میں ہے، اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، وہ سارا. اچھا، کچھ حکیم جو ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے، ویسے حکمت کی بات کی جائے تو میں آپ کو نوجوانوں کا ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ ان کے مائنڈ میں صرف ایک ہی ٹاپک آتا ہے جب حکمت کی بات، اور وہ مردانہ کمزوری ہے کہ بس یہی حکمت ہے. تو کافی حکیم آپ کو پتہ ہے کچھ پروڈکٹس بھی دیتے ہیں، جیسے کچھ تو نیچرل ہیں، جیسے اجوا کھجور بہت زیادہ کھانے کو کہتے ہیں. وہ حدیث بھی آتی ہے کہ 7 اجوا کھجور ڈیلی جو کھاتا ہے تو جادو کے حوالے سے آتا ہے، سحر سے محفوظ رہتا ہے. پھر اسی طرح کلونجی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں ہر بیماری کا جو ہے وہ علاج ہے. تو کئی لوگ بہت زیادہ کلونجی کھاتے ہیں. تو یہ جو حکمت ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ کہ بس لوگوں کو سننا، ڈائٹ کی ترغیب دینا، یا انہیں یہ بھی دیکھنا، کوانٹٹی بھی بتانا، اور یہ مزاج دیکھ کر بتانا کہ کس نے کھانا ہے کس نے نہیں کھانا ہے؟ کیونکہ بہت سی چیزیں ریکمینڈ کی جاتی ہیں. وہی سابقہ بات ہے نا کہ فطرت جو ہے نا جی، وہ آپ کی بہترین رہنما ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صحیح. تو احسن تقویم کیا ہے؟ کہ اگر تو یہ ڈیپینڈنٹ ہوا کسی کا، حکیم کا، یہ جسم اگر کسی معالج کا ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ آسان تو نہیں ہے. کس وقت ضرورت پڑتی ہے اس کو؟ ایمرجنسی میں. صحیح. یعنی ایمرجنسی میں بھی کچھ ایسے پارٹ ہے کہ جس میں دیکھنا ایک بچہ ہے، یہ آسانی تقویم سے اب یہ مراد لیا جائے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت تو بڑا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو مقصد یہ نہیں کہ اوور آل دیکھا جاتا ہے. تو آسانی تقویم سے ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ انسان اگر فطرت کے اوپر
قائم ہے نا تو پھر تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اب جہاں تک یہ ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں جب یہ فطرت سے ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر انسان ایسی حکیموں کو ڈھونڈتا رہتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ پھر وہی اگین میں کہوں گا کہ کمرشلزم ایسا چھایا ہوا ہے حکماء کے اوپر، خاص طور پہ یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ سیکس کی ادویات دیتے ہیں، اور جو نوجوان نسل اگر ڈیمانڈ کرتی ہے اس چیز کی تو وہ طاقت کی. آپ کے شاید علم میں ہے کہ دیکھیے کہ طاقت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ طاقتور آدمی بھی مزید طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی آپ مجھے بتائیں ایسا بندہ ہے کہ جو طاقت پہ فل سٹاپ لگانا چاہتا ہے؟ بالکل صحیح. وہ کہتا ہے میں اور طاقتور ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے مارکیٹ میں انرجی ڈرنک اویلیبل ہے. انرجی ڈرنک کا پہلے کانسیپٹ تو نہیں تھا نا. یعنی یہ انرجی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں. سیکس ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس سے آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں. صحیح بات. لیکن یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم اس لحاظ سے ترتیب دیا کہ اس کی تمام ضروریات، ایک اس کے اپنے جسم کی بقا ہے، ایک اس کی نسل کی بقا ہے. یہ جو سیکس کا تعلق ہے اس کے اپنے جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. یہ اس کی اگلی نسل کی بقا کے لیے ہے. صحیح. تو اس کے لیے اگر تو انسان گندم کھا رہا ہے انف، اچھا، اسے اس کی سیکس اسی سے پوری ہوگی. صحیح. دیکھیے ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ بہت عام رکھتے ہیں. جی. اس کا علاج، اس کی ضروریات بہت عام ہوتی ہیں. ایسے ہی جو خواص کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا کہیں ہو بھی جائے تو مذائقہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو عام پرابلم ہے نا لوگوں میں. تو اگر آپ کا میٹابولزم ٹھیک ہے، کھانا پینا معمولات کے مطابق ہے، اور صحیح جسم میں آپ کا جو غذا ہے صحیح جسم کا حصہ بن رہی ہے، صحیح، تو کبھی سیکسول ویکنیس نہیں ہوگی. صحیح. کسی حکیم کے پاس نہیں جانا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اور پھر حکیم اگر یہ کہ جی کہ اس پہ کستوری، امبر، زعفران اور یہ قیمتی اجزاء اس نے ڈالے ہوئے ہیں، صحیح، تو بعض جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے لیکن کم جگہ پہ ایسی ضرورت پڑتی ہے. ہر ایک کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. شفاعت تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھی ہوئی ہے، قیمتی میں بھی رکھی ہوئی ہے، سستی چیزوں میں بھی رکھی ہوئی ہے. صحیح. لیکن اس کے لیے معالج سے اور صحیح معالج سے رابطہ کرنا ضروری ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب کلونجی کھانے کا جو طریقہ کار ہے، ایک شخص مزاجی اعتبار سے حرارت کی طرف اس کا مزاج ہے، اور کلونجی تیسرے درجے کی گرم خشک دوا ہے. اگر وہ کھائے گا تو اس کی حرارت میں اور اضافہ ہوگا. صحیح. تو اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے. صحیح. اب یہاں پہ جو مزاجن ہار لوگ ہیں، گرم مزاج کے لوگ ہیں، ان کے لیے پھر شفا کیسے حاصل کی جائے گی؟ اب اس کے لیے جو ایک صحیح معالج ہوگا وہ اس کے ساتھ بلینڈ کرے گا. کس چیز کا؟ اسبغول ہے. صحیح. مزاجن سرد ہے. صحیح. یہ رہنمائی ہماری طب بھی دیتی ہے، ہماری شریعت بھی دیتی ہے. بالکل ایسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز اور کھجور کا ملاپ ہمیں بتایا، اور کیوکمبر کا بھی آتا ہے. کیوکمبر کا بھی آتا ہے. دیکھیں ایک چیز ٹھنڈی ہے اور ایک چیز مزاجن گرم ہے. صحیح. اسی طرح کلونجی اگر جو شخص مزاجن گرم ہے وہ اس نے بھی کھانی ہے، اس نے بھی اس حدیث سے اور اس سے استفادہ لینا ہے. تو کیسے ممکن ہے صحیح کہ اس کے ساتھ وہ کوئی بارد چیز ملائے گا؟ یہ چیز کون اسے بتائے گا؟ جو پروفیشن سے اس کا تعلق ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں پروفیشنل لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے جو صحیح علم رکھتے ہیں. تو اپنے طور پہ نہیں کھاتے رہنا چاہیے. بالکل. پھر اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے شیطان اس انسان کو بھٹکا دیتا ہے کہ یہ دیکھو تم حدیث پہ عمل کیا تھا تو تمہاری تو بیماری اور بڑھ گئی. ایسے ہی. تو وہ شیطان پہ اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے. بالکل ایسی. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ باہر کا کھانا، فاسٹ فوڈ، جی، اس کے بارے میں آپ کی کیا دو ٹوک رائے، تاکہ ایک کلیئر میسج سب کو چلا جائے کہ کھانا چاہیے یا کم کھانا چاہیے یا بس سیف ہے، ٹھیک ہے، اٹس فائن؟ نہیں، میرے خیال میں سے تو بالکل نہیں کھانا چاہیے کوئی بھی باہر کا کھانا. کوئی بھی باہر کا کھانا مجبوری کی حالت میں جس طرح آپ نے ابتدا میں بات کی تھی طیب خوراک کے بارے میں، میں پرسنلی اسے سی گریڈ میں لے جاتا ہوں.
باہر کے کھانا, ہاں کوئی بھی ہوٹل, کوئی بڑا ہوٹل. اچھا دیکھیے, دو چیزیں اس میں بیسک ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں, جو اس میں یہ مسالے استعمال کیے جاتے ہیں, ٹیسٹ انہانسر کے طور پہ چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں پریزرویٹو ان میں انوالو ہوتے ہیں, فریش نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر ہم لوگ دیکھیں, تھوڑا سا ماضی کی طرف جھانکیں, تو ہمارے یہاں کیا ہوا کرتا تھا کہ نمک کی ڈلیاں آتی تھیں, اس کو خود گھر میں نمک بنا لیا کرتے تھے. ثابت مرچ آتی تھی, گھر میں اس کو صاف کر کے خود تیار کیے جاتے تھے. اب سہولت کی طرف آگے بڑھتے گئے, اب وہ ڈبہ کھولتے ہیں. اب ڈبے میں کیا ہوتا ہے, 6 مہینے سے فیکٹری سے چلی ہے چیز, سال سے چلی ہے, اس پہ ایکسپائری لکھی ہوئی ہے 2 سال کی. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال کے اندر اندر یہ بڑی محفوظ ہے. محفوظ اسے کس نے کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر تو کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں. ثابت پڑی ہوگی تو شاید بچی رہے گی, لیکن پاؤڈر فارم میں ہوگی تو اس میں تو کیڑے پیدا ہوں گے. تو وہ اس میں پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں. وہ پریزرویٹو اننیسیسری ہمیں کھانے پڑتے ہیں. اگر میں کسی شخص کو یہ کہوں کہ آپ اتنا بینزوئک ایسڈ, سوڈیم بینزوئٹ, سٹرک ایسڈ آدھی چمچ صبح دوپہر شام لے لیا کریں, یا دن میں 1 دفعہ لے لیا کریں, کوئی لے گا؟ یہ پریزرویٹو ہے, لیکن وہ لے رہے ہوتے ہیں ہم. وہ ان چیزوں میں, فاسٹ فوڈ میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, یسٹ بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, حتیٰ کہ اب ان پروڈکٹ کے اندر ریسائیکل چیزیں آ رہی ہیں. اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو جو پیزا کی ڈو بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ریسائیکل ہیں. اچھا, گاربیج سے آپ مجھے بتائیں کہ چیزیں اٹھا کے وہاں سے کچھ چیزیں نکال کے پروسیس کر کے اگر فوڈ میں شامل کر لی جائیں, طیب تو نہیں رہا. ہاں, طیب بھی نہیں رہا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کبھی ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے. طبیعت ہی آمادہ نہیں ہوتی. اس طرح تو ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمیں دے رہا ہے, چیز پیش کر رہا ہے, وہ بیئر ہینڈڈ نہ ہو, اس نے گلوز پہنے ہوئے ہوں. میں نے لوگوں کو بیکریز کے اندر جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم انسان سے اتنی نفرت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں گلوز ہوں گے تو میں چیز لوں گا. اور لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر جو چیزیں ڈلی ہوئی ہیں وہ ریسائیکل کی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل صحیح, بالکل. اچھا, یہ بڑی خوفناک حد تک بے اولادی اور انفرٹیلیٹی ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے, بلکہ آل اوور دا ورلڈ, گلوبلی. تو کچھ تو دیکھیں ہوا ہے نا, سوچنے کی بات ہے. پچھلے 25 سال میں بہت ریٹ اوپر گیا ہے. اب تو خیر ہائیسٹ لیول پہ جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور یہ کافی, یہ بھی ایک بزنس ہی اللہ معاف کرے بن گیا ہے. تو عورتوں میں اگر بات کی جائے, پی سی اوز بہت بڑا ایک مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل. مردوں میں اسپرم کوالٹی بہت گر چکی ہے, ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکے ہیں, اور باقی ساری چیزیں. تو اس کا تعلق ڈائٹ سے ہی آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں علی بھائی, اس کا تعلق 2 چیزوں سے ہے. ایک ڈائٹ سے ہے, دوسرا ہمارا طرز زندگی سے ہے. اور طرز زندگی کا سب سے بڑا جو شاخسانہ ہے وہ ہے ڈپریشن. طرز زندگی نے ہمیں جو چیز تحفے کے طور پہ دی ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں ساتھ والے گھر کی گاڑی دیکھتا ہوں کہ لیٹسٹ ماڈل کی ہے, تو میرے کب آئے گی. میرے بچے کہتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں کہ یار انہوں نے تو نئے ماڈل کی گاڑی لے لی. تو یہ چیزیں جب میرے اندر وہ کیفیت پیدا کریں گی, تو میں تو اپنی موجودہ زندگی سے کبھی سیٹسفائی نہیں رہوں گا. صحیح. اور اس سے سب سے بڑا نقصان کہ اللہ سے دور ہو جاؤں گا. بے شک. میرے اندر گلے شکوے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے کہ یار میں, وہ ساتھ والا تو جو جمعے کو مسجد میں جاتے ہیں, میں تو روزانہ جاتا ہوں. کمپیریزن انسان کرتا ہے نا, ایک فطرتی بات ہے, کمپیریزن کرتا ہے. میں نے فرمایا کہ کمپیریزن اگر کرنا ہے تو اب سے نیچے والے سے کرو. کمپیریزن تو انسان نے کرنا ہی ہوتا ہے. صحیح بات. تو نیچے والے سے کر لو, لیکن ہم اوپر والے سے کرتے ہیں. تو اوپر والے سے کرنے سے کیا ہوگا؟ میں اللہ کا ناشکرہ بنوں گا. میں سوچوں گا کہ یار, اور موازنہ میں اپنا حق سمجھوں گا کہ یار اس کے پاس بڑی گاڑی ہے, میرے پاس چھوٹی ہے. تو میں صبح فجر بھی مسجد میں پڑھتا ہوں, اور میں 5 وقت نماز ہوں, اور وہ تو ہفتے میں 1 دن جاتا ہے. تو اس لیے موازنے شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر عورتوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی زیادہ. ظاہر ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو, جی, اسی کی کریشن ہے. صحیح. بیسک کمپوننٹ تو ایک جیسے ہی ہے نا. ہاں جی. تھوڑا مزاج کا فرق رکھا تھوڑی سی. تو ہم جب ایز اے ہول لیتے ہیں تو ہیومن بینگ کو لیتے ہیں,
تو یہ عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے. صحیح. چونکہ عورتوں کا ایکسپوجر نسبتاً مردوں کی نسبت کم ہوتا ہے, صحیح. تو اس لیے وہ جلدی ٹریپ ہو جاتی ہیں اور وہ جلدی سے کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کیوں میسر نہیں ہیں. صحیح. تو اس لیے یہ انفرٹیلٹی کی بنیادی وجہ, پی سی اوز کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ مینٹل سٹریس ہے.